علی ظفر صاحب سینئر وکیل ہیں. اس کے کیا اوقات ہے پاکستان تحریک انصاف میں کہ وہ ان پہ بھی تنقید، یعنی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی مطلق العنانیت قائم کرنا چاہتے ہیں. اگر ایک بہن کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی تو بہنوں کا مسئلہ علیحدہ تھا، اس مسئلے کو سیاسی رفقا کی ملاقات سے کس طرح مشروط کیا جا سکتا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ شرافت سے بڑھ کے کوئی ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں جو میرا خیال میں سوٹ نہیں کرتی تھی. وہ اب لوگوں کی بے عزتی کرنے پہ اتر آیا ہے. سلمان اکرم راجہ چاہتے کیا مطلب وہ بندہ ایسا ہے کوئی نہیں جس کو چھوڑ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. بس کیا یہ اس طرح ہوتا ہے چیئرمین کو بٹھا کے آپ کہیں کہ جی ہم شوکاز جاری نہیں، سیکرٹری جنرل چیئرمین کو شوکاز جاری کرے گا. مروان صاحب یہی بات کل فواد چودھری نے کی. فواد چودھری کا جو ٹویٹ تھا سر، فواد چودھری کا جو ٹویٹ تھا کہ اس طرح اگر وکیل کیوں گے جب خان کی بہنوں کو اندر جانا دیا، تو وہی ٹویٹ بعد میں سلمان راجہ نے بھی کیا. اس پہ بھی بیرسٹر صاحب بھی بتا چکے. بیرسٹر گور صاحب شریف آدمی ہے، ایک باوقار آدمی ہے. یہ مجھے اس طرح بٹھا کے بات کرتا تو میں پھر اس کی کلاس لیتا. اچھا شیر افضل اور مجھے دکھ ہے کہ بیرسٹر گور صاحب اپنی پی ٹی آئی کی جو میڈیا ٹیم ہے ان کی ٹرائننگ پہ بھی شروع ہو گئی ہے. بھائی مختصر سی بات ہے، اگر علیمہ خانم کو ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے تھے تو اس حوالے سے فوراً آپ کے پاس عدالت کا موجود تھا. دو بہنوں نے ان کے ساتھ یکجہتی کی. اہل خانہ کی ملاقات علیحدہ ہوتی ہے اور سیاسی رفقا کی ملاقات علیحدہ اس پی کے تحت ہوتی ہے. تو اگر سیاسی رفقا چلے گئے تو اس طرح عوامی طور پہ خود آپ کہتے تھے کہ جی پبلک میں آپ نے بیانات دیے، کس طرح آپ پبلک میں چیئرمین کے خلاف علی ظفر صاحب کے خلاف اس طرح بیان دے سکتے ہیں؟ اور آپ پورے پاکستان کو بتا رہے ہیں کہ گویا آپ جو ہے کوئی بہت ہی اوپر کی چیز ہو، آپ سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا ہے. خرافا سے آپ کا واسطہ پڑا ہے تو لہذا مزے کر رہے ہو. لیکن اس طریقے سے بیرسٹر گور صاحب کو بٹھا کے مجھے بہت دکھ ہوا کہ آپ نے بیرسٹر گور صاحب کی توہین کی ہے. وہ چیئرمین ہیں، وہ ہماری لیے بہت ہی معزز ہے. آپ کی طرح نہیں ہے کہ اپنے ساتھ سیکرٹری جنرل کا عہدہ نہیں لکھ سکتے ہو. اچھا شیر افضل ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہے ہو کے مذاکرات کے لیے ان سے بات نہیں ہو رہی، کسی اور سے بات ہو رہی ہے، اپنا دکھ وہ کہیں اور نکال رہے ہیں. دوبارہ کہیے. سر سلمان اکرم راجہ صاحب اپنا دکھ جو ہے کہیں اور تو نہیں نکال رہے کہ مذاکرات کے لیے ان سے بات نہیں ہو رہی؟ دیکھیے سلمان اکرم راجہ صاحب یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب احتجاج نہیں کرے گا اور پی ٹی آئی کے ورکر کلاس لیں گے تو کہے گا کہ جی میں ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے مستعفی ہو رہا ہوں. یہ میں دیکھ رہا ہوں. اچھا شیر افضل صاحب یہ بتائیے گا کہ رات گیا تھا کہ عمران خان کی بہنوں کو گھسیٹا جا رہا تھا، 12 بجے تک گھسیٹا جا رہا تھا، وہاں پہ ایم این ایز کے سروں میں پتھر مارے گئے، لیکن کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ایک پتہ نہیں ہلا. کہاں گئے وہ پروٹیسٹ، کہاں گئے وہ سڑکیں بند کرنے کے عندیے دیے جا رہے تھے، لیکن بہنوں کو ساری رات گھسیٹا جاتا رہا اور کے پی کی قیادت نے سوائے ٹویٹ کی مذمت کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک. یہ کے پی کی قیادت کا کام نہیں تھا. پنجاب کی سرزمین پہ یہ واقعہ ہوا تھا. پنجاب کی قیادت کا کام تھا کہ وہ جا کے ان کے ساتھ کھڑی ہوتی. دیکھیں یہ کنونشن ہم نے کس طرح کامیاب کیے تھے، عوام کے طور پہ کامیاب کیے تھے. یہی راولپنڈی میں جب ہم جلسے جلوس نکالتے تھے تو عوام ہوتے تھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. صرف پنڈی کافی تھا. کل اگر یہ کال دے دیتے اور پنڈی کے عوام نکل آتے ان کے ساتھ دھرنا دیتے تو پولیس جو ہے عوام کے سمندر کے آگے کدھر ٹھہر سکتی ہے. جب 15-20 لوگ جائیں گے تو ان کے ساتھ تو یہی کام ہوگا. باقی جو ہے خیبر پختونخوا کی قیادت کو اس کے لیے کس طرح مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. کے پی میں پتہ نہیں درخت گرنے چاہیے تھے پنجاب میں، اور پنجاب والے ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ مراد سعید نے جو کنونشن کیا ہے اس کے اوپر پارٹی نے تنقید کی ہے. اب جب 11 کو دوبارہ کنونشن ہونے جا رہا ہے تو جنید اکبر صاحب کی جانب سے ایک دوسرے وینیو پہ جو یہ کنونشن منعقد کیا ہے. سر یہ دونوں جگہ پہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے یہ یوتھ کا کنونشن تھا اور یہ پارٹی کا کنونشن ہے. جنید اکبر خان اگر کنونشن کر رہے تو میں اس کی مطلب حمایت کرتا ہوں، اور مردان میں بھی وہ کنونشن کر رہا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ سے یہ رائے دے رہا ہوں کہ یہ کنونشن کی بھی میں کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کمر کس لیں پنجاب کے لیے، ادھر اسلام آباد میں آ جائیں نا، جہاں مانا رکھتا ہے، جہاں لوگوں کو پیغام اور آگہی دینا ہے اور جہاں لوگوں کو ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے. پنجاب میں سلمان اکرم راجہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ لاہور میں کوئی کنونشن کر لیں
اور اگر مجھے بھی دعوت دے دیتے ہیں تو میں بھی آ جاؤں گا. علیمہ خان صاحبہ ہیں، وہ کافی عرصے سے ملاقاتیں کر رہی ہیں. اب کیا ہو گیا اچانک سے کہ ان کو الاؤ نہیں کیا جا رہا، پرمٹ نہیں کیا جا رہا خان صاحب سے ملنے کے لیے؟ آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو علیمہ خانم اور ان کی دو بہنوں اور پی ٹی آئی کے خواتین کے ساتھ پولیس نے جو رویہ اپنایا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ انسانیت کے منافی ہے. آپ خواتین کے ساتھ، وہ عمران خان کی بہن ہے نا، اور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، میں اس میں وکیل تیسری کی ہے. کل ملاقات کا دن تھا، کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یہ اس کو کہتے ہیں ڈھٹائی، اس کو کہتے ہیں بدماشی. آپ نے پولیس والوں کو وردی پہنا کہ پولیس والے چلے جاتے ہیں اور جناب پھر ڈنڈے کے طور پہ خواتین کو ہانکتے ہیں. مروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ مراد سعید کی کنونشن کی نجوز نے اعلان کیا، آپ اس سے حمایت کرتے ہیں اس کی؟ کون سے کنونشن کا؟ 11 تاریخ کو سوات میں کنونشن کر رہے ہیں. نہیں، میں کسی کا اختلاف کیوں کروں؟ پی ٹی آئی کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی، میں چاہے کوئی بھی اعلان کرے، میں حمایت کرتا ہوں. لیکن پارٹی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے مراد سعید پر، کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ پارٹی میں کسی کی ضرورت ہے کہ مراد شہید پہ تحفظات کا اظہار کرے. اچھا چلے یہ بتائیے گا کہ جو کل دوبارہ پھر سے تنازعات شروع ہو گئے، جیسے آپ نے بات کی دوبارہ بتائیے گا کہ سلمان اکرم راجا جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایکشن لیا جائے گا تو براہ راست مل کے آیا بانی پوچھی کی بہنوں کے خلاف. جس تباتر سے، جس رفتار سے سلمان اکرم راجا صاحب ایکشن لے رہے ہیں، عنقریب مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف بھی ایکشن لے گا. سر ایک بات کا جواب دے دیں کہ جب آپ نے پارٹی پالیسی کے خلاف بات کوئی کی تھی تو آپ کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیا گیا اور اس کے بعد آپ کو پارٹی سے بھی نکال دیا گیا. آج ایک اور پارٹی کے رکن نے پارٹی کی پالیسی کے خلاف بات کی ہے، دو نے کی ہے، تو وہاں پہ یہ کلیہ کیوں نہ عمل درآمد ہو سکے؟ یہ اس کو کہتے ہیں دوہرا معیار، اس کو کہتے ہیں منافقت. کہ آپ کہتے ہیں کہ مروت نے بیان دیا ہے، میرے بیان کا جواب دیا ہے. وہ جو ہے پارٹی ڈسپلن کی، اب جو ہے نا یہ باتیں چھوڑ دیں. اب نہ ہمیں ڈسپلن کی اب کوئی یہ رہی ہے نا، ہمیں چندہ ضرورت ہے ماضی کودنے کی، لیکن اخلاقیات ضرور ایک تماشا بن رہی ہے. ان کو احساس ہونا چاہیے کہ جب آپ نے معیار رکھ لیں تو سب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ملاقات کرنے تمہارے کمرے کہنے کی منظور ہے لوگ ملے ہیں. دیکھیے یہ بھی بہتان طرازی ہے. آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پہ الزام لگا دیا کہ وہ منظور نظر ہو گیا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ کو اس بیان کا کی وضاحت کرنی ہوگی. اور آپ نے علی ظفر صاحب جیسے آدمی پہ الزام لگا دیا کہ جی یہ منظور نظر ہے. یعنی کوئی ملاقات آپ کے پوچھے بغیر کرے گا تو وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہو گیا. یہ آپ کی سوچ ہے اور آپ اگر اس رویے پہ گامزن رہیں گے، میں حیران ہوں کہ بیرسٹر گور نے اس وقت اس کو ٹوکا کیوں نہیں اور اس وقت الٹ کے کھڑے کیوں نہیں ہوا. یہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا تھا. اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ سیکرٹری جنرل اور وہ بھی خود ساختہ، اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایکشن لیں گے اور تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے. بہرحال مزے کرو. آپ نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر 3 گروپ ہیں اور ان میں سے ایک گروپ میڈیا ہے. سر میڈیا کو مطلب کس حوالے سے آپ نے یہ کہا کہ میڈیا نہیں ہے؟ یہ کل سے آپ دیکھ نہیں رہے ہیں علیمہ آپا کے ساتھ جو ہوا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اعظم سواتی صاحب کے پیچھے جو میڈیا پڑ گیا اور پھر علی ظفر صاحب کا کل کا بیان آیا. مطلب یہ کون لوگ ان کو اشارہ کرتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ اعظم سواتی صاحب کا یہ بیان کہ جی مجھے خان نے کہا تھا، اور اب پی ٹی آئی کو یہ ماننا چاہیے کہ ہم مذاکرات کرتے آئے ہیں، اس میں چھپانے کی کیا بات ہے. اور یہ تو مطلب یہ پھر دوہرا معیار ہوگا کہ جب بات کریں، اور میں بیرسٹر گور صاحب سے بھی یہ التماس کروں گا کہ وہ میڈیا کو حقائق شاید اس وجہ سے نہیں بتاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے فرائض میں ہے. ان کو بتانے چاہیے میڈیا کو کہ کیا یہ ڈائیلاگ کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. اچھا پی ٹی آئی اوورسیز کا جو وفد ہے جس میں ڈاکٹرز بھی، انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. جو اداروں کے خلاف محاذرہ سوشل میڈیا پہ جاری ہے، اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صحیح بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی میں تو کب کے یہ کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کو پارٹی ایسی پالیسی کیوں نہیں دے رہی؟ ان کو کھل کے کہنا چاہیے سوشل میڈیا اپنا کنٹرول کرنا چاہیے. میرا خیال ہے سوشل میڈیا اب خود بٹا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا بھی بٹ گیا ہے نا، وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں. شہباز گل صاحب اور مشوانی صاحب